اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم ثبتنی عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنات النعيم اللهم إني أسألك جنة تجري من تحتها الأنهار اللهم إني أسألك الفوز الكبير اللهم إني أسألك الفوز العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل في قلبي نورا آمین ثم آمین۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمارے پاس اپنی ہدایت عطا فرمانا۔ بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہزاروں شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کا ہزاروں کروڑوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہمیں یہ 10 راتیں عطا فرمائی، یہ 10 دن عطا فرمائے اور اس میں طاق راتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ آپ کا ہزاروں شکر ہے میرے پروردگار۔ کتنے ہزاروں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو رمضان آنے سے پہلے ہی جن کی وفات ہو گئی، کتنے ہزاروں لوگ اس کے بعد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ 10 دن نہ ملے، آخر کے آخری عشرہ نہ ملا۔ میرے اللہ آپ کا ہزاروں شکر ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں پورا رمضان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایسی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے جسے آپ پسند فرمائیں، جسے آپ بہترین طریقے سے پسند فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے ہماری بخشش فرما دیں۔ آپ قرآن میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، بھلا کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے، تمہیں واپس ہمارے پاس لوٹ کر نہیں لایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات کو، ہم سب ایمان لائے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کے تمام رسولوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر، موت پر، اللہ تعالیٰ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ، قیامت پہ اٹھائے جانے پر، سوال و جواب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لائے میرے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پہ ایمان لائے جو آپ نے قرآن میں کہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک لفظ کی اللہ تعالیٰ ہم صداقت دیتے ہیں، نشانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم شہادت دیتے ہیں کہ قرآن میں ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے۔ میرے آقا میرے پروردگار، ہم سب کو اپنے پاس گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے میرے اللہ، ہم سب کو اپنے پاس لکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے قرآن کی صداقت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان لائے اور اس پہ پورا عمل کرنے کی پوری کوشش کی میرے اللہ تعالیٰ، جان اور دل سے کوشش کی اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی ہدایات پر عمل کریں۔ میرے آقا میرے پروردگار، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد فرمائیے میرے اللہ۔ آپ نے فرمایا قرآن میں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قیامت کے روز پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور پاک ہے اور بالا تر ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ میرے اللہ میرے پروردگار، بے شک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بہت غلطیاں ہوئیں، بے شک میرے آقا میرے پروردگار ہم لوگوں سے بہت نافرمانیاں ہوئیں، بہت جگہ ہم نے اللہ تعالیٰ نادانی میں شرک بھی کیا، بہت جگہ ہم نے بدعات بھی کی، بہت جگہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی آیتوں سے منہ بھی موڑا۔ معاف کرنے والے آپ ہیں میرے آقا، بخشنے والے آپ ہیں۔ ہم سب آپ سے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں آج، ہر اس غلطی سے اللہ تعالیٰ، ہر اس نادانی سے اللہ تعالیٰ، ہر اس بات سے اللہ تعالیٰ جو ہم نے جان بوجھ کے کی، انجانے میں کی، میرے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں بخش دیجیے۔
اے میرے پروردگار، کوئی کام بھی آسان نہیں سوائے اس کے جس کو آپ آسان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو بے جان زمینوں کو بھی ہموار کر دیں میرے آقا میرے پروردگار، رحم فرمائیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بے جان دلوں کو ہموار کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہماری بے جان روحوں کو ہموار کر دیجیے میرے اللہ، آپ کے ذکر سے تر رہیں، آپ کی خوشنودی سے تر رہیں میرے اللہ تعالیٰ، آپ کی یاد سے تر رہیں۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور پاکیزہ بنا، تو ہی بہترین ہے اور تو ہی پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی مددگار ہے میرے آقا۔ ہم سب کے دلوں کو تقوی عطا فرمائیے میرے آقا، ہم سب کے دلوں کو پاک کر دیجیے، ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آب زمزم سے دھو دیجیے میرے اللہ، جیسے آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا تھا، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجیے۔ برائیاں، غیبتیں، بدعتیں، اللہ تعالیٰ کینہ، بغض، اللہ تعالیٰ حسد، ہم سب سے دور کر دیجیے میرے آقا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی عطا فرمائیے، ہم سب کو ہدایت اور تقوی عطا فرمائیے میرے اللہ، ایسا تقوی کہ آپ کی محبت اور آپ کا خوف کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ہر برائی سے روک لے، ہمیں ہر غلطی سے روک لے، ہمیں ہر شرک سے روک لے، ہر اس بات سے روک لے جو آپ کو ناپسند ہے۔ اے میرے پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دیجیے، ہم سب کو رہنمائی عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے، آپ کے رحم کے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر ہمیں راستہ نہیں مل سکتا میرے اللہ۔ آپ نے اتنی خوبصورت کتاب عطا فرمائی، اتنی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب عطا فرمائی، اسے ہمارے دلوں میں اتار دیجیے اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے میرے پروردگار، دلوں کی رہنمائی کرنے والے، ہم سب کے دلوں کی رہنمائی فرمائیے، ہم سب کی زبانوں کو درست فرما دیجیے اور ہم سب کے دلوں کو کینے سے دور کر دیجیے، بغض سے دور کر دیجیے میرے اللہ۔ بہت بری بیماریاں ہیں، بہت بری آفات ہیں اللہ تعالیٰ، پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں، پورا دن نکل جاتا ہے جلتے جلتے، کڑتے اللہ تعالیٰ، پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح ضائع ہو گیا دن، نہ عبادات کا رہتا ہے انسان، نہ دین کا، نہ دنیا کا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، صرف اپنی نفس پر ظلم کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس برائی سے نکال لیجیے، اس گناہ سے نکال لیجیے، اس تکلیف سے، اس کرب سے نکال لیجیے میرے اللہ، جو دنیا میں پڑے ہیں اور دنیا کے لوگوں سے جلتے ہیں اللہ تعالیٰ، رحم فرمائیے، ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دیجیے، کینہ بغض کو دور کر دیجیے، کدورت عداوت کو دور کر دیجیے میرے آقا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دیجیے، خوشی پیدا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دنیا میں رہیں اور آپ کو یاد کریں اور خوش رہیں۔ میرے آقا میرے پروردگار، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ہم سب پناہ مانگتے ہیں تجھ سے اپنے کانوں کے شر سے کہ برائی سنیں، کہ غیبتیں سنیں، کہ چغلیاں سنیں اللہ تعالیٰ، تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی زبانوں کے شر سے کہ برائی کریں اللہ تعالیٰ، دوسروں سے برائی کریں اللہ تعالیٰ، غیبتیں کریں اللہ تعالیٰ۔ غیبت کرنا اتنا گناہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، مگر ایسی لذت آتی ہے غیبت کرنے میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ گناہ ہے اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں، کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچا لیجیے اور ہم نے جتنی دفعہ کیا ہے اس سے ہمیں معاف کر دیجیے میرے آقا، ہم سب کو اس غیبت کے گناہ سے معاف کر دیجیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ میں آتی ہوں آپ کی اپنے دل کے شر سے اللہ تعالیٰ، کہ میرا دل برے برے خیالات لائے، میرا دل اللہ تعالیٰ بری بری خواہشات کرے، ناجائز خواہشات کرے اور اس کی تکمیل میں پڑ جاؤں ایسی کہ میں آپ کو بھول جاؤں اللہ تعالیٰ۔ میں ایسی خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں آپ کی، میں ایسے دل سے پناہ مانگتی ہوں آپ کی اللہ تعالیٰ، مجھے بہترین دل عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، مجھے قلب سلیم عطا فرمائیے، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائیے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کا حکم دے انشاءاللہ، ہمیشہ برائی سے روکے میرے اللہ، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ میرے آقا میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ، میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں لے لیجیے اللہ تعالیٰ، ان تمام برائیوں سے، ان تمام بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے اور بچا لیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب عاجز ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں اور کچھ نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم سے ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا۔ میرے آقا ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، بالکل بے بس ہیں، بالکل لاچار ہیں میرے آقا، کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے میرے اللہ، ہماری آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں آپ کے میرے اللہ، آپ کے سامنے ہماری مدد فرمائیے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔
اے میرے پروردگار میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اے میرے پروردگار آگ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اے میرے پروردگار ظاہری و باطنی فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے دجال کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑے جھوٹے دجال کے فتنے سے بچا لیجئے میرے اللہ، جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں کا دور ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف فریب ہے، سمجھ نہیں آتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ میرے آقا ہم سب کو اتنی عقل، اتنی سمجھ عطا فرمائیے، اتنی بصیرت عطا فرمائیے، اتنا قرآن کا علم، حدیث کا علم عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ کہ ہم اتنے فتنوں سے بچ سکیں میرے اللہ، ہمارے بچے بچ سکیں ان فتنوں سے، ہماری آنے والی نسلیں بچا لیجئے میرے اللہ، میرے آقا ہماری آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا لیجئے میرے پروردگار۔ ہمیں اتنا علم عطا فرمائیے کہ ہم آنے والی نسلوں میں اس کو کنورٹ کر سکیں انشاءاللہ، کہ وہ بچ جائیں ان فتنوں سے جو چاروں طرف ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں سخت مشقت سے، بد نصیبی سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں میرے اللہ کہ اتنی سخت مشقت والی زندگی اللہ تعالیٰ مت دیجیے گا، نہ مجھے نہ ہم سب میں، ہم بہنوں میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سخت مشقت والی زندگی مت دیجیے گا، پرسکون زندگی دیجیے گا اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم سب کو پرسکون رکھیے گا انشاءاللہ۔ بد نصیبی سے ہم سب کو بچا لیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے بچوں کو بچا لیجیے میرے آقا، اور اللہ تعالیٰ بری تقدیر سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ، تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، دعائیں بدل سکتی ہیں اس کو میرے اللہ، ہم سب کی دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما لیجیے میرے اللہ، کہ ہم سب کو بری تقدیر سے بچا لیجیے، بد نصیبی سے بچا لیجیے، ہم سب کے نصیب اچھے کر دیجیے اللہ تعالیٰ، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی انشاءاللہ، ہماری آنے والی نسلوں کے نصیب اچھے کر دیجیے انشاءاللہ، بہترین دنیاوی نصیب بھی اچھے ان کے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت نصیب ہو انہیں انشاءاللہ۔ میرے آقا میرے پروردگار میرے اللہ میرے رب العزت، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ سے سوال کرتی ہوں بھلائی کا اللہ تعالیٰ، ہر اس بھلائی کا جو مجھے پتہ ہے، جو مجھے نہیں پتہ ہے، کیونکہ تقدیر کا علم تو آپ کو ہے، غیب کا علم تو آپ کو ہے میرے اللہ، آپ کو ہر بات کا پتہ ہے کہ میرے لیے، ہم سب کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین نصیب کی دعا کرتی ہوں میرے اللہ تعالیٰ، بہترین نصیب کا سوال کرتی ہوں میرے اللہ تعالیٰ، ہر بہترین چیز کا سوال کرتی ہوں جس کا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ، ہر اس برائی سے پناہ مانگتی ہوں جو اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں لکھی ہے، ہم سب کے نصیبوں سے اس برائی کو دور کر دیجئے میرے اللہ، چاہے اس برائی کے بارے میں ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اللہ تعالیٰ، اس برائی کو ہمارے نصیبوں سے دور کر دیجئے، ہمارے نصیبوں میں اچھائیاں، خوشیاں، محبتیں، عزتیں لکھ دیجئے میرے اللہ، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی فتح لکھ دیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، سرخ روحی لکھ دیجئے اللہ تعالیٰ، جب قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئیں تو سرخ روح ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے نام سے جئیں اور صرف آپ کے نام لے کے ہی ہم سب کو موت آئے انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار میں اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ لیتی ہوں جس سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، پھیلایا، بنایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے شر سے جو اس پر چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے میرا اللہ جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اللہ، اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے، چاہے وہ خیر کے بھیس میں ہی کیوں نہ آئے۔ میرے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجئے، جو چیز آپ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ، جو شر والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ، جو فتنے والی چیزیں ان سے ہمیں بچا لیجئے، سب سے پہلے تو ابلیس سے بچا لیجئے میرے اللہ، مردود شیطان سے بچا لیجئے، اس کے چیلوں سے بچا لیجئے میرے اللہ، اس کے لشکروں سے بچا لیجئے، چاروں طرف سے ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چاروں طرف سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بچا لیجئے میرے اللہ، شیطان کے لشکروں سے بچا لیجئے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو توفیق دیجئے کہ ہم سب آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور اے میرے پروردگار ان تمام نعمتوں کا ہزاروں شکر جو آپ نے ہم سب کے والدین پر کی، ہم سب پر کی، ہم سب کی آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ جو آپ نعمتیں کریں گے، ان سب کا آپ کے لیے شکر ہے میرے آقا۔ میرے پروردگار مجھ سے ایسا عمل کروا لیجئے، ایسا شکر گزاری کروا لیجئے جسے آپ پسند فرمائیں میرے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی عبادات کو پسند فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے میرے آقا۔
میرے اللہ، میرے مالک، میرے پروردگار، میں آپ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت کی پختگی کا سوال کرتی ہوں۔ ہم سب بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ، جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ میں آپ سے رحمت کا سوال کرتی ہوں، مغفرت کا سوال کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں آپ سے نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اچھے انداز میں عبادات کرنے کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کروں اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ آپ ہی توفیق دینے والے ہیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ، ایسا عمل جسے آپ پسند فرمائیں انشاءاللہ۔ اے اللہ، میں آپ سے سلامتی دل، سچی زبان کا سوال کرتی ہوں۔ میں آپ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے آپ جانتے ہیں، اور ہر اس برائی سے پناہ مانگتی ہوں جسے آپ جانتے ہیں۔ اپنی ہم سب کے ہر اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں جسے آپ جانتے ہیں میرے پروردگار۔ بے شک تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے۔ جو باتیں ہم بھول گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب آپ جانتے ہیں، وہ سب آپ کو یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیجئے، ہم سب کے گناہ بخش دیجئے، وہ ساری باتیں ہمارے نامہ اعمال سے ایسے ہٹا دیجئے جیسے وہ تھیں ہی نہیں میرے رب۔ میرے آقا، میرے پروردگار، ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرما دیجئے، ہم سب لوگوں کو ایسے لوگوں میں فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کہ جو آپ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، آپ سے توبہ کرنے والے ہوں، مغفرت طلب کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے والے ہوں، اور ہم سب کے گناہ بخش دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے میرے اللہ۔ آپ کو آپ کی رحمانیت کا واسطہ، آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کو آپ کی قدیر ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ میرے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اتنی پیاری راتیں ہیں میرے اللہ، اتنے پیارے دن ہیں میرے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم سب کو نصیب ہو نہ ہو، پتہ نہیں میرے آقا کہ ہمارے رمضان جو ہے آنے والے رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو میرے اللہ۔ یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے، جتنا ملا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بخشش فرما دیجئے میرے آقا، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کی عبادات قبول فرما لیجئے میرے آقا، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ آپ کی شان کے مطابق، آپ کی حیثیت کے مطابق تو ہم عبادت نہیں کر پائے، نہ آپ کا کلام پڑھ پائے اس طرح جس طرح حق ہے اس کا اللہ تعالیٰ، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، انتہائی ٹوٹی پوٹی، انتہائی عاجز، انتہائی چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں میرے آقا، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اللہ تعالیٰ، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری نہ ہماری عبادات کی، مگر میرے اللہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اسے قبول و منظور فرما لیجیے میرے اللہ۔ آپ سے ہم بہت بہترین گمان رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ سے گمان جیسا رکھو گے میں ویسا ہی بن کے دکھاؤں گا، بہت بہترین گمان ہے آپ سے میرے اللہ کہ آپ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو بہت بڑا چڑھا کے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ آپ ہمارے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ، آپ ہماری نا امیدی کو ختم کر کے امید میں بدل دیجئے میرے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ ہمارے گھروں کے مسئلے ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک کے مسئلے ہوں اللہ تعالیٰ، ہمارے خاندانوں کے مسئلے ہوں، ملک دنیا کے مسئلے ہوں اللہ تعالیٰ، ان سب مسئلوں کو ختم کر دیجئے۔ آپ سے امید ہے واحد، آپ سے امید ہے واحد، آپ سہارا ہے میرے آقا، ہم سب کی ہر پریشانی دور کر دیجئے۔ ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ گھروں میں پریشان ہیں، کچھ مینٹلی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ دل سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح پریشان ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں ہیں، گیس، بجلی اللہ تعالیٰ، ہر چیز نے، پانی نے، ہر چیز نے پریشان کیا ہوا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، آگے بڑھنے، ہمت اور حوصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہیں بچی ہے لوگوں میں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑتے ہی ہار جاتے ہیں میرے اللہ۔ ہمارے ملک کو بہتر کر دیجئے، بہترین حکمران عطا فرما دیجئے ہمارے ملک کو میرے آقا، میرے پروردگار، جو لوگ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں ہٹا دیجئے اللہ تعالیٰ، اور ان کی جگہ ایسے حکمران لے آئیے جو اللہ تعالیٰ بہترین ہو، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو چاہتے ہو، ہمارے ملک کی ترقی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ترقی چاہتے ہو، ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیجئے میرے اللہ، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ ایسے حکمران بھیجیے جو ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیں اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ، ہماری مدد فرمائیے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے میرے اللہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے دلوں کے ٹیڑھ کو دور کر دیجئے، آپ کہتے ہیں کہ جیسے تم خود ہوگے ویسا ہی حکمران تم پہ نازل ہوگا اللہ تعالیٰ، مسلط ہوگا، ایسا ہی کچھ ہوا ہے، ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہمارے عمل ٹیڑھے ہو گئے، ہم سود لیتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ہر طرح کی برائی میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ، ہم بجلی کے کنڈے ڈالتے ہیں،
ہم ہر طرح کی برائی میں ملوث ہیں، چھوٹے سے چھوٹا انسان برائی کرنے میں ملوث ہے، بڑے سے بڑا انسان کرپشن کرنے میں ملوث ہے۔ میرے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دیجئے، مال کی ہوس ہمارے دلوں سے دور کر دیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے اللہ مال نے ہی ہمیں برباد کر دیا، مال کی ہوس نے ہمیں برباد کر دیا۔ میرے اللہ ہم ہاتھوں پاؤں سے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم مال گھسیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، ہمیں مال مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں 24 گھنٹے پیسوں کی فکر ہے میرے اللہ تعالیٰ، مال کی فکر ہے، اس دنیا کی فکر ہے۔ اللہ ہمیں بچا لیجئے اس فکر سے، ہمیں اپنی فکر عطا فرمائیے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائیے، میرے دلوں میں تقویٰ عطا فرمائیے، اپنی محبت اپنا خوف ایسا عطا فرمائیے کہ ہر حرام کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا دل دہل جائے اور اللہ تعالیٰ ہم فوراً سے اس سے رک جائیں، فوراً سے اسے چھوڑ دیں۔ میرے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے، جتنی بہنیں سن رہی ہیں میری، ان سب کے گھروں میں سے حرام کو دور کر دیجئے میرے اللہ تعالیٰ، حلال رزق عطا فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے، محبت عزت عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ میرے آقا میرے پروردگار، جو لوگ ہم سے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پڑوس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، انہیں ہم سے راضی کر دیجئے۔ میرے آقا میرے پروردگار، ہم سب کے دل لوگوں کے لیے نرم کر دیجئے اور لوگوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دیجئے، زندگی کو ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے۔ جتنی خوبصورت آپ نے یہ زندگی بنائی اللہ تعالیٰ، جتنی آسان آپ نے یہ زندگی بنائی، ہم نے اسے اتنا ہی اپنے اوپر مشکل کر لیا، لوگوں سے لڑ جھگڑ کے، ناراض ہو کر، اللہ تعالیٰ دلوں میں برائیاں ڈال کے، بغض ڈال کر ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکل کر لیا۔ میرے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، چٹانوں سے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہمارے دل، میرے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، بغض کینہ حسد ہمارے دلوں سے دور کر دیجئے۔ ہمیں کھایا جاتا ہے اللہ کسی کام کا نہیں چھوڑتا یہ بغض حسد کینہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور کر دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، ایسی محبت ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ جس کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، ایسی محبت ڈال دیجئے جس کی خاطر ہم لوگوں کو منانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایگو کو ختم کر دیجئے میرے اللہ، ہم اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیں میرے اللہ، صرف آپ کو یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دیجئے، ہماری زبانوں میں مٹھاس پیدا کر دیجئے اور ہمارے دلوں کو راضی کر دیجئے اس بات کے لیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو میرے اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے اور ہم سب کے دلوں کو راضی کر دیجئے کہ ہم اپنے آس پڑوس، اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیں، جو ہم سے ناراض ہے اس رمضان ہم سب کو راضی کر لیں، ہم سب سے معافی مانگ لیں اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ، ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے راضی کر دیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ داروں پر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ادھر ادھر صدقہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم انہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے اور اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے تھے، ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری حدیث ہیں، اتنے پیارے احکامات ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں، جو ہمیں ہر برائی سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے، انہیں سیکھنے، انہیں سمجھنے، ان پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کاپی بنا دیجئے، میرے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنا دیجئے، ہمارے دل ان کی طرح کر دیجئے، ہماری زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میٹھی کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر دیجئے۔ آپ بے شک سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ نے ہی اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، آپ ہر مخلوق آپ نے بنائی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چڑیا آپ نے بنائی اور ایک انسان آپ نے بنایا، ایک بڑے سے بڑا جانور آپ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ نے بنائی، میرے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی عقلیں آپ نے بنائی، ہر چیز کے دل آپ نے بنائے، جذبات آپ نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جذبات بدل دیجئے، ہم سب کے دل بدل دیجئے، میرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف پھیر لیجئے، میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل اپنی طرف پھیر لیجئے، میرے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم سب صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔
قرآن پاک میں آپ نے فرمایا اور جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے لیے خود مشکلات بنائی، ہم نے اپنے خود آزمائشیں بنائی، ہم نے لیے اپنے خود پریشانیاں بنائی۔ میرے اللہ تعالیٰ زندگی کو مشکل ترین کر لیا۔ میرے اللہ تعالیٰ دل میں تقویٰ عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کریں، زبان سے الفاظ سوچ سمجھ کے نکالیں، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، دل نہ توڑیں، اللہ تعالیٰ کسی کی بے عزتی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ عادتیں بہت بری ہمارے اندر ہیں، انہیں دور کر دیجیے میرے اللہ، ان بری عادتوں کو ہم سے دور کر دیجیے میرے اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا مذاق اڑانا کسی کا، بہت سخت ناپسند تھا کسی کی نقل کرنا اللہ تعالیٰ، اور ہم سب اس میں ماہر ہیں، چاروں طرف ہم یہی دیکھتے ہیں میرے اللہ۔ سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہمیں بھی اور کل مومن مسلمات کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے میرے اللہ۔ ہر راستہ آپ نے بنایا اللہ تعالیٰ، اس سے نکلنے کا، برائیوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اسباب پیدا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم میں سے ہر بندہ جس برائی میں پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس برائی سے نکال لیجیے، اور اللہ تعالیٰ دھو دیجیے، پاک کر دیجیے۔ اس رمضان ہم سب کے گناہ ایسے دھل جائے اللہ تعالیٰ، ایسے دھل جائے، نام اعمال ایک دم صاف شفاف ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو بہترین ہدایت عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سب بہنوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائیے میرے آقا، میرے پروردگار۔ جس حیثیت میں بھی ہم ہیں، چاہے ہم بہنیں ہیں، چاہے ہم بیٹیاں ہیں، چاہے ہم بہویں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی رشتے میں ہم، چاہے ہم مائیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنا رتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے بہترین طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین بہن، بہترین بہو بنا دیجیے میرے اللہ تعالیٰ، بہترین انسان، بہترین مسلمان بنا دیجیے میرے اللہ ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ سب سے امپورٹنٹ رشتہ جو میں بھول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بہترین بیوی بنا دیجیے، بہترین بیوی بنا دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب رشتے نبھا لیتے ہیں، بہترین بیوی بننا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بیوی بنا دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا متاع ایک طرف اور دنیا کی بہترین متاع نیک بخت عورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم نیک بخت ہیں، اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم پرخلوص ہیں، اگر اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں تو ہم بہترین متاع ہیں، یعنی بہترین انعام ہے، بہترین چیز ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انعام بنا دیجیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے شوہروں کے لیے میرے اللہ ہمیں بہترین انعام بنا دیجیے میرے اللہ، بہترین متاع بنا دیجیے۔ اس وقت مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد آ رہی ہے، جب وہ جوانی کی حالت میں تھے، غربت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ مسافر تھے، کئی دنوں کے بھوکے تھے، بے چارگی کا عالم تھا ان پہ، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ہی پیاری دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو تو خیر مجھ پر نازل فرمائے میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ ہم سب محتاج ہیں تیرے میرے اللہ، ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو ہمارے اوپر خیر عطا فرما، تو ہمارے پر برکت عطا فرما میرے اللہ، ہمارے پر رحم عطا فرما میرے آقا، میرے پروردگار۔ اس رمضان اللہ تعالیٰ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں ایسی ہمیں توفیق عطا فرما میرے اللہ۔ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں میرے اللہ، ہم سب تیرے محتاج ہیں میرے اللہ، سب اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں میرے اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ہمارے میرے اللہ، دل بھی رو رہا ہے اپنی غفلتوں پہ، اپنی پریشانیوں پہ میرے اللہ تعالیٰ، اپنی نادانیوں پہ اللہ تعالیٰ۔ ہم بہت نادم ہیں، بہت شرمندہ ہیں، بہت افسوس ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، اپنی تمام زندگی جو ہم نے گزاری اس میں غفلتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں بخش دیجیے میرے اللہ، ہمیں بخش دیجیے۔ آپ بہت رحمان ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت علیم ہے اللہ تعالیٰ، سارے پیارے نام آپ کے لیے ہیں، ساری پیاری صفات آپ کے لیے ہیں میرے اللہ تعالیٰ، اپنے بہت پیارے ناموں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ، اپنی بہت پیاری صفات کے صدقے سے ہمیں بخش دیجیے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین رشتہ داروں کو معاف فرما دیجیے میرے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ وہ سب ہماری دعاؤں کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب کے نیک اعمال کے امیدوار ہیں کہ انہیں صدقہ جاریہ پہنچے اللہ تعالیٰ، ہمیں اتنا نیک کر دیجیے، اتنا نیک بنا دیجیے کہ جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی بخشش ہو جائے ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ، ان سب کو بخش دیجیے میرے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ہماری اساتذہ کرام جن سے ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے میرے آقا، میرے پروردگار، اور ہمارے
جتنے اللہ تعالیٰ ہم سے جتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو بھی بخش دیجیے میرے آقا، ہم سب کو بخش دیجیے اللہ، اپنی رحمانیت کے صدقے سے ہم سب کو بخش دیجیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے جتنے پڑوسی ہیں، کل مومن مسلمات کو بخش دیجیے میرے اللہ، ہم سب کے گناہ بخش دیجیے، جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے میرے اللہ، ہم سب کو بخش دیجیے میرے آقا، ہمیں بخش دیجیے۔ ہم بہت امید سے اللہ تعالیٰ آپ کے آگے بیٹھے ہیں، ہم بہت امید سے اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب کو بخش دیجیے میرے آقا۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہم سب کا سرپرست ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں موت عطا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلمہ گو ہوں انشاءاللہ، اس حالت میں موت عطا فرمائیے میرے اللہ کہ ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہوں میرے اللہ، اور ہم سب کو بہترین طریقے سے کلمہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے گناہ بخش دیجئے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے، ہماری نافرمانیاں ہم سے دور کر دیجئے، اور ہمیں ایسی حالت میں موت دیجئے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو اس حالت میں موت دے کہ ہم اچھے لوگوں میں شامل ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ شامل ہوں جنہیں آپ پسند نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حالت میں موت دیجیے گا کہ ہم بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہوں انشاءاللہ، بہترین انسانوں میں، بہترین مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، ہمیں زندہ رکھیے جب تک یہ زندگی خیر کا باعث ہے، جب تک یہ زندگی آپ کا نام لیوا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں زندہ رکھ اور ہمیں بہترین موت عطا فرما اللہ تعالیٰ، ایسی اللہ تعالیٰ جسے آپ پسند کریں۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں عطا فرما انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں آپ سے اس دنیا کی اور آخرت کی عافیت طلب کرتی ہوں، عافیت طلب کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، جب تک زندگی ہے آپ کی عافیت میں رہیں اللہ تعالیٰ، آپ کی مغفرت میں رہیں، آپ کی بخشش میں رہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا مر جانا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی زندگی سے بچا لیجیے، نافرمانی کی زندگی سے بچا لیجیے میرے اللہ ہم سب کو۔ میرے آقا، میرے پروردگار، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کی عاجز دعائیں قبول فرما لیجئے میرے اللہ، ہم سب کے تڑپتے دل اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تڑپتی روحوں کو اللہ تعالیٰ سکون دے دیجئے میرے اللہ، ہمیں صبر عطا فرمائیے، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ، ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان اللہ تعالیٰ ایسے ہو کہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہماری آپ کے راستے پر چلنے والی ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بہترین ہدایت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بہترین ہدایت عطا فرمائیے، ہم سب کے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا میرے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ رہنا ہے قبر میں، جب جانا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی نکلنا ہے وہاں سے، اللہ تعالیٰ اس حال میں قبر میں جائیں کہ آپ کے نام لیوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب قبر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قرآن ہمارا ساتھی ہو انشاءاللہ، قرآن کو ہمارا ساتھی کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ قبر میں، میرے آقا اس دنیا میں قرآن کو ہمارا ساتھی کر دیجیے میرے اللہ، قرآن سے ہمیں محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دیجیے اللہ کہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے اس دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے دل میں ہمارے لیے ایسی محبت ڈال دیجیے گا کہ انشاءاللہ قبر میں قرآن ہمارا ساتھی بن جائے میرے اللہ، آخرت میں ہمیں نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے قرآن میرے آقا، ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائیے میرے اللہ، زندگی کا شعور عطا فرمائیے ہم سب کو۔ ہمیں گرمی برداشت نہیں ہے میرے اللہ، ہمیں آگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ وہ خوفناک آگ اللہ تعالیٰ جو آپ نے قرآن میں کہا کہ بڑے بڑے قلعوں کی شکل میں وہ آگ ہوگی، بڑے بڑے اونچے اللہ تعالیٰ قلعوں کی شکل میں وہ آگ ہوگی، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا، جب کوئی نکلنا چاہے گا تو وہ اور زیادہ اندر دھکا دے دیا جائے گا میرے اللہ بچا لیجئے، میرے اللہ بچا لیجئے اس جہنم کی آگ سے، اس قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے میرے اللہ، ہمیں عقل و شعور عطا فرما دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، ہمت و طاقت عطا فرما دیجئے میرے اللہ کہ ہم عمل کر سکیں بہترین اس دنیا میں، ایسے عمل اللہ تعالیٰ جنہیں آپ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے میرے اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس دنیا میں ایسے عمل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ قبر اور پھر اس کے بعد کے معاملات ہمارے لیے بہترین ثابت ہوں انشاءاللہ۔
ہم سب کا نامۂ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا میرے اللہ، ہم سب کا نامۂ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا اللہ تعالیٰ۔ الٹے ہاتھ والوں سے ہمیں بچا لیجیے، الٹے ہاتھ والوں میں شامل ہونے سے بچا لیجیے میرے اللہ، ہم سب کو بچا لیجیے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے میرے اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سب پر رحم فرمائیے میرے آقا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ماں باپ، ہمارے نانی نانا، ہمارے دادی دادا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس آئے، ہم سب بہنوں میں سے کوئی بھی، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آئے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بخش دیجیے گا، ہم سب کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے گا میرے اللہ، اپنے پاس ہم سب کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے گا میرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو کشادہ کر دیجیے گا میرے اللہ، ہم سب پر رحم فرمائیے گا میرے اللہ، ہم سب کی قبروں کو کشادہ کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ، ہم سب کی قبروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے گا میرے اللہ تعالیٰ، جو کھڑکی کھلے جنت کی تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائیے گا، ابھی زمزم کا پانی نہروں میں سے عطا فرمائیے گا میرے اللہ تعالیٰ، اتنی خوبصورت جنتیں ہمیں قبر میں نصیب فرمائیے گا دیکھنے کے لیے میرے اللہ تعالیٰ، ان کی روشنی، ان کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرمائیے گا میرے اللہ، قبروں کے عذاب سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی تنگی سے بچا لیجیے میرے اللہ، کیڑے مکوڑے سانپ بچھوؤں سے بچا لیجیے گا میرے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بہت ڈر لگتا ہے ان کیڑے مکوڑوں سے، اللہ انہیں ہماری قبر میں کبھی نہ آنے دیجیے گا میرے اللہ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے۔ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا قبر کی میرے اللہ، آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قبروں میں پڑھنے والے کے پاس رہے گا، اس کی روشنی پوری قبر میں پھیلی رہے گی، قبر میں تنگی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے میرے اللہ، رحم فرمائیے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا اس دنیا میں، قرآن کو ہماری مجلسوں کا ساتھی بنا دیجیے، ہماری تنہائیوں کا ساتھی بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، راتوں کا ساتھی بنا دیجیے، صبحوں کا ساتھی بنا دیجیے میرے اللہ تعالیٰ، ہر لمحے کا ساتھی بنا دیجیے، اور پھر قبر میں ہمارا ساتھی بنا دیجیے میرے اللہ تعالیٰ، ہمارا ساتھی بنا دیجیے قرآن کو اللہ تعالیٰ، قرآن کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، اپنی پیاری کتاب کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنتوں کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دیجیے میرے اللہ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے۔ اتنی پیاری راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری اللہ تعالیٰ، دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا میرے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مگر آپ سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، آپ تو دلوں کی باتیں سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، نیتوں کے جاننے والے ہیں میرے اللہ تعالیٰ، آپ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی سب تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لیجیے میرے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے میرے اللہ، اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عباداتک، اے اللہ مجھے تیرا شکر اور تیری بہترین انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔